نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تسمن عینی را اے خدا جویو خدا مینو خدا دا مدد عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ حضور محدث کبیر وہ آپ کو واعظ و نصیحت فرماتے. ان کا حکم ہوا میں کچھ دیر کے لیے میں حاضر آیا. آپ نے علماء کرام سے تقاریر سماعت کی. حضور تاج الشریعہ اور ان کا مقام کیا ہے وہ خوب لوگ جانتے ہیں. اور حضور تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ استقامت ہے اور اسی کی تعلیم انہوں نے زندگی بھر دی. یہاں حضرت بھی تشریف فرما ہے اور مولانا آفتاب قاسم صاحب دربند سے وہ بھی تشریف لائے ہیں. ایک واقعہ جو انہوں نے تحریر بھی کیا اور جب میں والد گرامی حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں ہم لوگ ملاوی میں تھے تو جب وہاں ہم پہنچے تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ حضرت تشریف لے جاتے اور طبیعت جب صحیح تھی تو پھر لوگوں کے گھروں میں دعوت ہوتی اور وہاں لے کے جاتے. لیکن جب طبیعت علیل ہو گئی تو پھر وہ لے کے جاتے سب کے گھر پر تو اس میں یہ کہتے کہ سٹنگ دعا ہے. مطلب یہ کہ گاڑی سے نہیں اترنا ہے. تو جگہ جگہ للانگوے میں جا رہے تھے تو پوچھا ایک جگہ کہ کہاں پہ ہیں تو مولانا عاشق صاحب بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بس یہیں پہ ہیں کہ جن کی بیوی آپ کی کرامت ہے.
میں نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ تو جنید بھائی ملاوی میں وہ تھے، تو انہوں نے بتایا علی باپو وہی میزبان ہوتے تھے اس دور میں، بلاتے تھے، تو ان کی پوتی کے بارے میں حضور تاج الشریعہ سے انہوں نے پوچھا، ڈلیوری وغیرہ کا کچھ وقت تھا، تو کہا کہ آپریشن مت کرانا۔ پھر حضرت علامہ صاحب اور مولانا آفتاب قاسم صاحب بھی شاید اس وقت صاف میں تھے، تو زمبابوے گئے۔ اب ان کا فون آیا اور انہوں نے فون کیا اور فون کر کے عرض کی کہ حضور دعا کر دیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے، اب اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور وہ بچی ختم ہو گئی۔ حضور تاج الشریعہ نے جلال فرمایا کہ میں نے تم سے منع کرا تھا، تم نے آپریشن کیوں کرایا؟ جب جو ہونا تھا حضور ہو گیا، آپ دعا فرمائیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، کیا بات ہے، واہ، میں زندہ دعا باد۔ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت ایسے ہی کچھ فرما رہے ہیں، اور پھر دعا کری تو حضور تاج الشریعہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ زور سے دعا نہیں کرتے تھے، دلی دل میں، اور حضور محدث کبیر سے فرمایا کہ آپ بھی دعا کریں، آپ آمین کہیں، تو وہ دعا کرتے رہے دل میں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ حضور محدث کبیر آمین آمین وہاں فرما رہے ہیں، اور وہ مولانا آفتاب قاسم فرماتے ہیں کہ اب ٹنل میں جانے کو ہوئے، ایرو برج میں، جہاز میں، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے سوچا اب اس وقت کون سی نماز، تو ٹنل میں ہی وہ لگایا ایرو برج میں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اطمینان سے مسکراتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ اور ادھر وہ دعا کرتے رہے، اور وہ بچی جو تھی اس کے پیر گرم ہونا شروع ہوئے، آہا، واہ واہ، اور آج وہ بچوں کے ساتھ میں الحمدللہ وہاں پر باحیات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایسے بہت سے واقعات۔ وہیں ملاوی میں 1995 میں تو وہ کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے تھے اور وہاں حضرت جاتے تھے، تو وہ مسجد میں، جو شہر میں مسجد تھی ان کے قریب میں تھی، وہاں پر حضرت کو لے کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس میں سب گھال میل تھا، کمیٹی میں بھی سب لوگ تھے۔ تو انہوں نے دعوت دلوائی، میں بھی اس وقت وہاں ساتھ میں تھا، تو دعوت دلوائی، اور دعوت دلوائی کالوں کی مسجد کی، اور ہم لوگ وہاں گئے اور جمعہ وہاں کالوں کی مسجد میں ادا کیا۔ اب وہاں سے دوپہر میں آئے اور حضور تاج الشریعہ آرام کے لیے چلے گئے، تو وہاں پہ ایک مرید حضور تاج الشریعہ کے اسلم مرزا، وہ تعویذ لے لیتے تھے برکت کے لیے، کہ میں برکت کے لیے تعویذ لے لوں حضرت، اور میں جب آپ بیدار ہوں گے تب میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر عصر کے قریب میں جب عصر کا وقت ہوا تو پھر حضور تاج الشریعہ کو
بیدار کرنے کے لیے گئے. پھر کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے بولے بتاؤ اجر رضا ہم لوگوں نے نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہا کہ وہیں ابھی تو کالوں کی مسجد میں گئے تھے, وہاں پہ جا کے ہم نے نماز ادا کی. بولے ابھی ایک شخص کا فون آ رہا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم حضور تاج الشریعہ کے قریب ہم کو رکھنا نہیں چاہتے, تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پڑھائی ہے. حضور تاج الشریعہ نے اس مسجد میں آ کے نماز پڑھائی ہے, اس امام کو ہٹایا ہے اور خود نماز پڑھائی ہے. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے. اس کا پھر معاملہ ایسا ہوا کہ وہ چھپا ہوا تھا, اس کا وہابیت چھپی ہوئی تھی, وہ کھلی اور تاج الشریعہ نے وہ لکھوایا اور ان سب کی تکفیر کرائی. تو دیوبندیوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم ہماری طرف آتا ہے تو ہماری جیسی کہتا ہے, ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی جیسی کہتا ہے, اور پھر اس کو نکال دیا. آج الحمدللہ وہ مسجد سنیوں کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ آباد زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے کون کون سے واقعات بیان کیے جائیں. جب دمشق تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک شیخ مفتی دمشق آپ کی بارگاہ میں آئے اور دو زانو بیٹھے, اور پھر جب آپ نے اپنا قصیدہ ان کو سنایا, اللہ 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 مالی رب اللہ, تو جب مقطع پہ پہنچے اور کہا ہاذا اختر و ادنا تم, جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اخترنا سیدنا و ابن سیدنا, یہ ہمارے اختر ہیں, یہ ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو وقت کے سردار ہیں وہ ان کو اپنا سردار تسلیم کر رہے ہیں. شیخ موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے شیخ صبا ڈھونڈتے ہوئے دمشق میں, ان کو دعوت نہیں تھی, ڈھونڈتے ہوئے دمشق میں اس جگہ پہنچے تو ان سے پوچھا کہ آپ, ان کو دعوت نہیں تھی. پہلے وہ ناراض ہوئے کہ مجھ کو دعوت نہیں دی گئی, مجھے بتایا نہیں گیا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, اس کی خبر نہیں ہے. وہ تو عراق کے تھے, تو آئے تو آپ کیسے آئے؟ بولے میں یہاں تو ایئرپورٹ کے قریب ہے, یہ سنسان علاقہ ہے, یہاں اندھیرا رہتا ہے, لیکن میں آسمان سے ایک نور کی بارش دیکھتا ہوا آیا. تو جہاں تاج الشریعہ قدم رکھ دیں وہاں پہ شیخ صبا کو نور کی برسات نظر آئے. اب میں اپنی زبان میں کیا بیان کروں. ابھی میں نے ایک تقریر شیخ بیروت کی, مشہور عالم ہیں سید یوسف ادریس الحسنی, جو حضور تاج الشریعہ سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں امام اختر رضا خان تاج الشریعہ, اگر آپ ان کو دیکھیں گے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے, فقہی مسئلہ بیان کرتے ہوئے اور تحریر کرتے ہوئے, تو آپ گمان کریں گے کہ امام کمال ابن حمام تحریر فرما رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو کوئی تفسیر کا مسئلہ تحریر فرماتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ علامہ آلوسی تحریر فرما رہے ہیں. بلکہ اگر علامہ آلوسی ان کو دیکھ لیتے تو ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے. اگر آپ اصول میں کوئی مسئلہ
حضور تاج الشریعہ کو بیان کرتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے دیکھیں گے، اگر آپ نے ایسا دیکھ لیا تو آپ ان کو تفتازانی یقین کر لیں گے، اور اگر آپ ان کو عربی زبان میں اور اس کے فروعات میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے سن لیں گے تو آپ ان کو ابن مالک صاحب الالفیہ تصور کریں گے۔ ایسے ہی انہوں نے تمام علماء کرام کے بیان کیے، اور انہوں نے فرمایا یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اس سمندر کا قطرہ ہے، وہ تو بہت وسیع ہے ان مسائل کے بارے میں جو انہوں نے تحریر کیے، تالیف کیے، اس میں ان کو بہت گہرائی ہے، بہت وسعت ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں تاج الشریعہ کے بارے میں کہ وہ عظیم امام ہیں، وہ جبل شامخ ہیں، جن سے ٹکرا کر بدعتیں اپنا دم توڑ دیتی ہیں۔ وہ سفینہ ہیں جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا۔ اور ایسے ہی انہوں نے بہت ساری باتیں حضور تاج الشریعہ کی تعریف میں بیان کی، تو وہ تعریف کیا کی جائے۔ اور حضور تاج الشریعہ امام سیوطی کے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی اگر کوئی مسئلہ دیکھ لیتے آپ حضور تاج الشریعہ کو بیان کرتے ہوئے حدیث کا، تو آپ ان کو امام سیوطی تصور فرماتے۔ کیا بات ہے، واہ! تو حضور یہ ہے حضور تاج الشریعہ، اور واہ! حضور تاج الشریعہ نے ہمیں اور آپ کو جو تعلیم دی، بہت آسان زبان میں آپ کو اپنی نظم میں، نعتوں میں جو بتایا اور زندگی جینے کا فلسفہ بتایا، تو ایک جگہ بتایا اور فرمایا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ صحابہ کی زندگی کی طرف دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں، اور تمام صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی کہ سرکار کی محبت میں سب کچھ فنا، نبی سے جو بیگانہ، ان کی اولاد اگر ان کے باپ نے، کسی والد نے اگر اس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ میں اپنے بیٹے کو للکارا کہ آج آجا آمنے سامنے، آج فیصلہ ہو جائے گا، سرکار نے بنا فرما دیا۔ کیا بات ہے! اور ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ نے ربیہ کے لڑکوں کو جو قرابت دار تھے، اسی گستاخی کے سبب کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تو انہوں نے عملی طور پر یہ بتایا، اور صدیق اکبر نے غار میں اپنی جان آپ کے اوپر نچھاور کر دی۔ اعلی حضرت نے فرمایا ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو انہوں نے عملی طور پر بتایا۔ تو یہ ہماری زندگی اس طور پر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، اور یہ ایک اعلان بھی ہے، ایک نعرہ بھی ہے۔ وہ جو آج گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، واہ واہ واہ! زندگی ہے کیا بات ہے! نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ! سن لو، مسلمان اگر اس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ تو اے اللہ ہمارے سرکار کی محبت کو ہمارے دلوں میں اور بھر دے۔ آمین آمین۔ اور جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، ہماری مانگ ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، دلوں کے اندر کرا جائے۔ واہ واہ! یہ تنزل ہم یہ مانگ کرتے ہیں،
ہمارا قانون کچھ اور ہے. واہ زندگی یہ نہیں واہ. ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. کیا بات اور بتاتے ہیں نا سمجھ مرتے ہیں. سمجھدار کون ہے؟ جو نبی کی عظمت پر جان دے، قربان ہو. اعلی حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو یہ سب جان لیں. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا.